خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی انفارمیشن کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مسلسل مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے، تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر کے اپنے فیملی کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکیں۔ ہم ملیریا کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ ملیریا دنیا کی خطرناک ترین بیماری ہے۔ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ اس کے اتنے زیادہ کیسز پیدا ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ اموات ہوتی ہیں کہ کسی اور بیماری سے اتنی نہیں ہوتی۔ اس کی جو ایٹیولوجی ہے، جو اس کی وجہ ہے، وہ ایک پیراسائٹ ہے جسے پلازموڈیم کہا جاتا ہے، اور یہ بھی یعنی کہ ہیمو پیراسائٹ ہے، یعنی کہ خون کے اندر زندہ رہتا ہے، تو اس کو ہیمو پیراسائٹ یعنی خون میں زندہ رہنے والا پیراسائٹ کہتے ہیں۔ اس پیراسائٹ کی 4 اقسام ہوتی ہیں، جسے پلازموڈیم فیلسیپیرم، پلازموڈیم وائیویکس، پلازموڈیم اوویل اور پلازموڈیم ملیری کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 200 ملین گلوبل کیسز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑی تعداد میں یعنی کہ ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کو علاج کے لیے کتنا زیادہ اماؤنٹ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس 200 ملین میں سے 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ افراد ہر سال اس سے متاثر ہو کر اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ 10 لاکھ افراد، آپ امیجن کر سکتے ہیں 10 لاکھ افراد کتنی بڑی تعداد ہے۔ کوئی ارتھکوئک آتا ہے، کوئی سونامی آتا ہے، بہت بڑا یعنی کہ زلزلہ آتا ہے، تو اس میں 1 لاکھ افراد یا 50,000 افراد یا اس قسم کی تعداد جو ہے ہلاک ہو جاتی ہے۔ پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ اس جگہ پر زلزلہ آیا، امدادیں پہنچ جاتی ہیں، ریڈ کراس کے مسلسل یعنی کہ وہاں پر کیمپس لگ جاتے ہیں، پوری دنیا سے جو ہے نا جہازوں میں بھر کے جو ہے سامان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کیسا مرض ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اموات ہر سال ہوتی ہیں، مگر اس مرض پہ ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ پلازموڈیم فیلسیپیرم، جسے میلیگننٹ ٹرشین ملیریا بھی کہتے ہیں، جس کو سیریبرل ملیریا بھی کہا جاتا ہے، یہ دماغی ملیریا ہوتا ہے جس کا علاج بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پلازموڈیم ملیری، جسے کارٹن ملیریا کہا جاتا ہے، موسٹ کامن اسپیشیز جو ہے ملیریا پیراسائٹ کی ایشیا اور افریقہ میں پلازموڈیم وائیویکس ہے۔ یہ جو ملیریا ہے انڈیا اور پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پلازموڈیم اوویل کی جو اسپیشیز ہے وہ جو ہے افریقہ کے کنٹریز میں پائی جاتی ہے۔ اس پیراسائٹ کی مارفولوجی، اس کا سائز، اس کا وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس کے پیراسائٹ کے ٹروفوزائٹ اسٹیج ہوتی ہے۔ ٹروفوزائٹ اسٹیج کا سائز جو ہے نا 1 to 2 مائکرون ہوتا ہے، بہت چھوٹا سائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسری اسٹیج ہوتی ہے جسے ایموبائڈ اسٹیج کہتے ہیں۔ پھر سیکسول فارمز اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں جس کو گیمیٹوسائٹس کہا جاتا ہے۔ گیمیٹوسائٹس جو ہوتے ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں، 7 to 14 مائکرون کا سائز ہوتا ہے۔ پلازموڈیم فیلسیپیرم کے جو گیمیٹوسائٹ ہیں ان کی اسپیشل شیپ ہوتی ہے جسے بنانا شیپ کہا جاتا ہے، یعنی کیلے کی شکل کے پیراسائٹ ہوتے ہیں۔ ہم مائکروسکوپ میں جب دیکھتے ہیں تو بہت آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کا شیپ بالکل جیسے بنانا شیپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ پیراسائٹ جو ہیں یہ مختلف اسٹیجز کے اندر جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں، اور سائز ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کا طرز حیات یا لائف سائیکل جو ہے وہ ہم بتانا چاہیں گے کہ ملیریا پیراسائٹ جو ہے وہ انفیکٹڈ اینوفیلیز ماسکیٹو کے ذریعے پھیلتا ہے۔ جب یہ اینوفیلیز ماسکیٹو جو ہے اور اس کے اندر یہ پیراسائٹ موجود ہوتے ہیں اور وہ کسی شخص کو کاٹتا ہے
یعنی یہ فیمیل جو ہے کاٹتی ہے تو اسپوروزائٹ جو اس کے سالیوا میں یعنی کہ سالیوا یعنی کہ اس کے رطوبت میں جو منہ سے نکلتی ہے، منہ کے پاس جو گلینڈ ہوتے ہیں اس میں یہ پیراسائٹ ہوتے ہیں، تو وہ موجود ہوتے ہیں. تو وہ اسپوروزائٹ جب انجیکٹ کرتی ہے یہ ماسکیٹو بلڈ سک کرنے کے لیے یہ اپنا پروبوسس انجیکٹ کرتی ہے اسکن کے اندر، اس دوران اس کے سیلیوری گلینڈ سے یہ اسپوروزوائٹس نکل پڑتے ہیں اور وہ اس معمولی سے زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. اسپوروزائٹ جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن میں جانے کے بعد سیدھے جو ہے جگر کے اندر پہنچتے ہیں اور جگر کے سیلز کے اندر کچھ اسٹیج تک جو ہے نا یہ ڈورمنٹ رہتے ہیں، جسے ہائپنوزوائٹس کہا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو ہے مختلف اسٹیجز کے اوپر ڈیولپ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں اور اس اسٹیج کو شائزوگونی کہا جاتا ہے اور یہ جو ہے بڑے سائز کی سیل بن جاتے ہیں جسے شائزونٹ کہتے ہیں. اب یہ شائزونٹ جو ہیں یہ جب زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ نئے پیراسائٹ کی اسٹیجز نکلتی ہیں جس کو میروزائٹ کہا جاتا ہے. اس طرح جو پیرنکائمل سیل جو لیور کے سیل ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں یہ میرونٹس جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور یہ میرونٹس جو ہیں یہ آر بی سیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ فیمیل مچھر نے کسی شخص کو کاٹا، اس نے اسپوروزائٹ اس کے اندر ٹرانسمٹ کر دیے اسکن کے ذریعے. اسپوروزائٹ جو ہے نا لیور میں پہنچے، لیور میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوئی، شائزون ڈیولپ ہوئے، شائزون ڈیولپ ہونے کے بعد وہ ایک اسٹیج پہ آگے پھٹ گئے اور اس کے بعد جو ہے نا میرونٹس جو ہے نا اس میں ہزاروں کی تعداد میں میرونٹس جو نکلے وہ ریڈ سیل کے اندر آر بی سی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. آر بی سی کے اندر جو داخل ہونے کے بعد پلازمیڈیم اوویل، پلازمیڈیم وائیویکس، امیچور اور ریڈ سیل اور جو پلازمیڈیم ملیری ہے وہ میچور ریڈ سیل کے اندر انٹر ہوتا ہے، جبکہ پلازموڈیم فیلسیپرم جو ہے نا وہ دونوں سیلز میں انٹر ہو سکتا ہے، امیچور میں بھی اور میچور میں بھی ریڈ سیل میں انٹر ہو سکتا ہے. یہ پیراسائٹ جو ہے میچور ہو جاتے ہیں اور ٹروفوزائٹ بناتے ہیں. یہ ٹروفوزائٹ جو ہے شائزوگونی کے ذریعے یہ ریڈ سیل کے اندر آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، ان کا سائز بڑھتا ہے اور اس کے بعد مزید میروزائٹس جب یہ سیل پھٹتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل پھٹتے ہیں تو مزید میروزائٹس باہر نکل آتے ہیں اور یہ میروزائٹس جو ہے میل اور فیمیل گیمیٹس میں کنورٹ ہوتے ہیں. اس سائیکل کو ایریتھروسائٹک سائیکل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ریڈ سیل کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. یہ گیمیٹس جو ہے نا وہ آپس میں کمبائن کر کے اوسسٹ بناتے ہیں اور اوسسٹ جو ہے وہ اسپوروزائٹ پروڈیوس کرتی ہے. جب مچھر دوبارہ یعنی کہ کاٹنے آتی ہے، یعنی کہ فیمیل مچھر کاٹنے آتی ہے، خون پیتی ہے، تو یہ اوسسٹ جو ہے وہ اس کے بلڈ کے ساتھ، مریض کے بلڈ کے ساتھ اور کسی فرد کے بلڈ کے ساتھ اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے آہستہ آہستہ اس کے انٹسٹائن میں پہنچنے کے بعد اس کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا 5 سے 15 دن تک یہ جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو کہ ایریتھروسائٹک سائیکل میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا. اور یہ 48 سے 72 آورس میں یہ جو ہے یہ سیل پھٹتے ہیں. جب یہ سیل بلڈ سیل پھٹتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ہیموگلوبن جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن میں بہت زیادہ تعداد میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو شیورنگ ہوتی ہے. تو یہ شیورنگ کی وجہ ہوتی ہے. اس طرح دوبارہ یہ پیراسائٹ جو ہے نا ماسکیٹو میں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. اب ماسکیٹو دوبارہ جو کسی اور فرد کو کاٹے گا تو اس کو وہ ملیریا کا انفیکشن ہو جائے گا. تو یہ طریقہ کار ہے اس کا سائیکل کا، طرز حیات کا. تو 2 ہوسٹ ہیں،
ایک ماسکیٹو ہے اور ایک جو ہے ہیومن بینگ ہے، انسان ہے، تو یہ دونوں ہوسٹ کے اندر جو ہے اپنا زندگی گزارتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے نا بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کیسز ڈیولپ ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوتی ہیں۔ اب اس کی علامات کیا ہیں؟ جیسے ہی یعنی کہ ملیریا پیراسائٹ جو ہے نا سرکولیشن میں آتا ہے تو جگر بھی بڑھ سکتا ہے اور اسپلین بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ آرگنس میں جو پیراسائٹ کا لوڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ انکیوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے یعنی کہ پیراسائٹ کے داخل ہونے سے اور پوری بیماری ڈیولپ ہونے میں 10 سے اور 10 سے 30 ڈیز تک لگتے ہیں۔ پیراسائٹ لوڈ جو ہے وہ اگر سگنیفیکنٹ ہو جائے تو سر میں درد ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، جسم کے اندر جگہ جگہ پر درد ہوتا ہے، ہڈیوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پھر یہ کہ سردی لگ کے بخار آتا ہے۔ جب یہ ڈیزیز آگے بڑھتی ہے تو یہ فیور جو ہے نا انٹرمیڈیٹ طور پر مختلف سائیکلز میں، جیسے سائیکل وہ چلتا ہے ریڈ سیل کے پھٹنے کا، اسی طرح یہ سائیکل کی طرح فیور بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ بعض کیسز میں یہ فیور جو ہے وہ 34 سے 36 آور کے بعد دوبارہ آتا ہے، جو کہ پلازموڈیم وائیویکس اور پلازموڈیم اوویل میں، اور 58 سے 60 آورس کے یعنی کہ وقفے سے پلازموڈیم ملیری کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ سائیکل جو ہے نا چلتا ہے، اور شیورنگ کا سائیکل جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو خون کے اندر سیل جو پھٹتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس میں مریض کو پسینہ بھی بہت سخت آتا ہے۔ بخار کی کیفیت جو ہے وہ تقریباً 103 سے لے کر 106 تک ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جب سیویئر بخار ہوتا ہے مریض کو تو بعض دفعہ دورے کی شکل میں بھی دورے بھی بڑھنے لگتے ہیں، اور پیشنٹ جو ہے وہ یوفوریا اور پروفیوز پرسپائریشن یعنی کہ اس کو بہت سخت پسینہ، تیزی سے پسینہ آتا ہے، اور وہ مختلف ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے جو کہ یعنی کہ جو ذہنی طور پر جیسے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی جو پلازموڈیم فیلسیپیرم ہے وہ برین ٹیشو تک میں یعنی جو بلڈ کیپیلریز ہیں اس کے اندر جا کے اور اس میں ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ وہ جب برین کیپیلریز میں یہ پلازموڈیم فیلسیپیرم انٹر ہو جاتا ہے تو وہ ٹیشوز جو ہے نا وہ کافی یعنی کہ ان میں سرکولیشن کی رکاوٹ ہوتی ہے، اور وہ ملیریا جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور اس میں موت بھی بہت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ ٹریٹمنٹ اس کا یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو جو ہے نا کوئنین سلفیٹ اور کلوروکوئین اور اس قسم کی جو اینٹی ملیریا ڈرگس ہیں وہ دی جاتی ہیں، مگر اب مسئلہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے پلازموڈیم فیلسیپیرم جو ہے اس کے اندر خاص طور پر ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا ہے، تو یہ دوائیں اس پیراسائٹ پہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے انفیکشن کنٹرول اور کے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو مچھروں سے کاٹنے سے بچائیں تاکہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ اگر بیماری آ جاتی ہے تو بہت سخت مسائل ہوتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔